اس سور کی اولاد کو آپ پہچانتے ہوں گے۔ آج کل شودروں کے اندر ہندو دھرم نے ان کو کیا کہ ان کی پوری جاتی کو ایسی ایسی گالی دیا ہے کہ میں دکھاؤں گا ابھی آپ کو۔ میں نے سور کی اولاد کہا ہے، وہ بھی میں دکھاؤں گا ہندو گرنتھی سے، ہندو دھرم کی کتابوں سے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ سور کی اولاد اس کو کہا گیا ہے کہ نہیں۔ تو آج کے دور میں ان لوگوں کو بھی جو یہ شودر سماج سے ہے یا نچلے سماج سے ہے، جس کو ہندو دھرم نے اچھوت کہا ہے، اس کو بھی اچھوت کہا ہے، بلکہ دیکھنا تک پاپ بتایا ہے۔ میں تو دکھاؤں گا، اس سے بھی آگے ثابت کروں گا کہ سور کے موت اور سور کے پاخانے سے بھی زیادہ ناپاک ان لوگوں کو کہا ہے۔ یہ تو اسلام ہے، مسلمان ہے، جس کی وجہ سے آج یہ جج بھی بنے، عزت بھی ملی اور اس طرح سے بھاشن دے رہے ہیں، ورنہ ہندو دھرم تو اس کے پاؤں کے اپنے پاؤں کے جوتے کے برابر اور جوتے کے نیچے بھی رکھنے کے لائق ان لوگوں کو نہیں سمجھے تھے، کبھی نہیں سمجھے ہیں۔ تو خیر، یہ تو جذباتی بات ہے، میں جتنا بھی بولا ہوں، چاہے جذبات میں بولا ہوں یا کسی طرح سے بولا ہوں، میں دکھانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو آج کے دور میں یہ لوگ بھی تھوڑا عہدہ پانے کے لیے لالچ میں ان لوگوں کے اوپر بولتے ہیں جنہوں نے انہیں عزت دی اور جن کے کارن یہ لوگ پڑھنا لکھنا جانے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نچلی جاتی سے ہیں بولیں گے تو برہمن ہمیں سر پہ چڑھائے گا، عزت ملے گی، اونچا عہدہ ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ سرکار بھی بن جائے، سرکار بھی بنا لے، اس طرح کی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک اس سے بھی نیچ جاتی کے ہیں مودی جی، تیلی۔ پورے ہندوستان میں لوگ جانتے ہیں کہ کوئی صبح صبح اس کا چہرہ دیکھ لے تو سارا دن خراب ہوتا ہے، اور جتنی گالی تیلی جاتی کو دی گئی ہے، جتنا برا کہا گیا ہے، جتنا پاپی کہا گیا ہے، 10 کسائی 10 گائے کاٹنے والے کے برابر ایک تیلی کو کہا گیا، بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن وہ بھی کٹر ہندو بن گئے ہیں۔ رام چرت مانس کے اندر جے برنادھم تیلی کمہارا، سب سے پہلے اسی کا نام لے کر کے گالی دیا ہے۔ تو خیر، یہ لوگ جو ہے اونچے پد کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو وہ تو خیر اس کو رہنے دیں۔ ابھی میں اس کو دکھاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ سور کے بچے ہیں، سور کی اولاد ہے، اور دوسری چیز میں نے کہا کہ بلکہ سور کے پاخانے سے بھی زیادہ ناپاک غلیظ ہے۔ تو میں دونوں چیز آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ لڑکی بھی اسی جاتی سے ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ یہ الہ آباد اچ نیالے کے جج جسٹس شیکھر یادو، انہوں نے ایک کاریہ میں لوگوں کو سمبودھت کرتے ہوئے ایک کچھ چھوٹ گیا کا یہاں بچہ جنم لیتا ہے تو اسے ایشور کی طرف لے جاتے ہیں، وید منتر بتاتے ہیں، ان کے یہاں بچے کے سامنے بے زبانوں کا بے رحمی سے وध کرتے ہیں۔ اب اتنا سن کے سارے چپچے۔ تو یہاں دیکھیں، میں دو بات پہ کچھ اپنی بات رکھ کر کے پھر آگے چلوں گا۔ یہاں ہے کہ وید منتر بتاتے ہیں، میں کیا بولوں، بے شرموں کو، سوروں کو، کتوں کو، میں سب دکھا دوں گا، سور بھی بول رہا ہوں، کتا بھی دکھا رہا ہوں۔ میں ایک بات یہاں سے اور بھی کلیئر کر دوں کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور مسلمان کی وجہ سے اس کو بھی عزت ملی، سارے لوگوں کو عزت ملی، مجھے بھی عزت ملی، اور مسلمان کی نظر میں سارے انسان برابر ہے، کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے، سب ایک کے آدم کی اولاد ہیں۔ یہ مسلمانوں کا ایمان ہے، سارے لوگ ایک ہے، آدم کی اولاد ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ تو یہ تو ہمارا ہے، لیکن میں جو کچھ بول رہا ہوں ہندو دھرم کی طرف سے بول رہا ہوں۔ میں تو بولتی ہے کہ میں اس کو اپنا بھائی مانتا ہوں، لیکن ہندو دھرم کو مان رہا ہے تو ہندو دھرم نے سور کہا ہے تو اس کے لحاظ سے میں اسے سور کتا جو بھی ہے وہ سب کہہ رہا ہوں۔ تو یہاں دیکھیں، یہاں ایک بات یہ رہ گئی وید منتر کی۔ یہ بات تو سارے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شودر وید منتر سن لیتا ہے تو ہندو دھرم کا قانون ہے کہ شیشہ پگھلا کر کے اس کے کان میں ڈالا جاتا ہے۔ یا آپ دیکھ لیں گوتم دھرم سترا کے اندر، گوتم اسمرتی کے اندر، اسی طرح سے برہم سترا کے اندر دیکھ لیں تو یہ سب ان کے یہاں بڑی اونچے درجے کی پستک ہے، اس کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ چونکہ شودر ہیں، ان کو تو پڑھنے لکھنے کا کبھی ادھیکار نہیں ملا، اور اب بھی ادھیکار نہیں ہے۔ جو دھرم گرنتھ کے اندر لکھا ہے تو شیشے تو نہیں پگھلا کے ڈال دے سکتے، لیکن یہ ہے کہ منع ہے، تو غریب وید پڑھنا شروع کرے تو پھر برہمنوں کی نظر سے گر جائیں گے۔ اب دیکھیں، یہاں لکھا ہے کہ بے زبانوں کی بے رحمی سے وਧ کر ہوتا ہے۔
वेद के अंदर 50 जगहों पर मतलब इस तरह की बातें हैं। अब देखिए ये महाभारत है, क्या लिखा है यहाँ पे देखें, कुत्ते सूअर और गधों की हत्या करके मनुष्य शूद्र वध संबंधी व्रत ही का आचरण करे। तो यहाँ देखें कि एक शूद्र की जान की कीमत को कुत्ते सूअर और गधे के बराबर कहा है। बल्कि नीचे और भी जानवरों के नाम हैं, बिल्ली, नीलकंठ, मेढक, कौवा, सांप और चूहा है। तो इस तरह से ये सिर्फ यही महाभारत के अंदर नहीं है, आप देखें मनुस्मृति के अंदर मिल जाएगा, अग्नि पुराण के अंदर मिल जाएगा, आपस्तंभ धर्मसूत्रा के अंदर मिल जाएगा, बौधानिया के अंदर मिल जाएगा, इसी तरह से और भी कई जगहों पर है। मैं दसियों नाम गिना मेरे जहन में अभी तो नहीं है, लेकिन दसियों जगहों पर लिखी हुई चीज़ें हैं। तो यहाँ आप देख लिए कि मैंने सूअर की औलाद कहा, यहाँ देखें सूअर है, कुत्ता सूअर। तो चूँकि सूअर कहा है तो इसको भी कहा, इसके बाप को भी कहा है, तो इसका बाप भी है तो ये भी है, तो ये सूअर की संतान होगी। तो ये बात तो मैंने जो कहा वो साबित कर दिया। अब मैंने कहा कि सूअर के पाखाने से भी ज़्यादा गलीज़ है, तो उसको भी देख लें। मैंने एक कट्टर यादव ही से ये सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि इस राइटर को भी लट्ठा की ज़रूरत है, मतलब लाठी डंडा की ज़रूरत है। तो मैंने फिर दोबारा इसको लिखा कि जानते हो ये राइटर कौन है? ये वही राइटर है जिन्होंने गीता लिख कर के दिया है, जिन्होंने महाभारत लिख कर के दिया है, जिन्होंने 18 महापुराण, 18 उपपुराण और जिन्होंने वेदों को 4 हिस्सों में करके दिया है, जिन्होंने पूरा का पूरा हिंदू धर्म बना करके दिया है। तुम उसको लठ से मारने की बात करते हो। तो मैंने इसे कहा था कि जनाब वाला इसको पढ़ के बताना कि सूअर की टट्टी अधिक नीच है या तुम्हारी जाति हिंदू धर्म अनुसार। तो इन्होंने क्या कहा देखिए, इसमें देखें तीसरे नंबर पर गवाला लिखा है, और मैं वीडियो लंबा नहीं करूँगा। तो इसके अंदर ये बात है कि ये पूरी लगता है कि ये चीज़ नहीं आ पाई है, कुछ रह गया है, तो खैर रहने दें। तो नीचे लिखा है कि इनको देखने से आँख अपवित्र हो जाता है। हाँ, यहाँ तो है ही, ये सब अंत्यज है। यहाँ देखें अछूत का कहते हैं, अंत्यज कहते हैं अछूत को, आप गूगल करके देख लें। इनके साथ वार्तालाप करके स्नान करें, यानी बात करने वाला अपवित्र हो जाता है। उनका दर्शन होने पर सूर्य का दर्शन करें। अब देखें कि इनको देखने से भी आँख अपवित्र हो जाती है। अब ज़रा समझे कि जानवर के पाखाने से ज़्यादा नापाक माना गया है कि नहीं माना गया है।